میں نے پہلے بھی عرض کیا مولانا صاحب انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ جیسا کہ میثاق جمہوریت کے علاوہ بھی وہ اپنی آئینی تجاویز دیں گے اور کنسنسس کے ساتھ یہ چیز کرنا چاہتے ہیں. ساری پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ چیز متفقہ طور پر آئے. جس طرح 2018 میں ہمارے پاس 2008 میں ہمارے پاس ووٹ بھی تھے لیکن کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا تو ہم آئینی ترمیم نہیں لے کے آئے. اور اب تو اتنی مجبوری اس لیے آ رہی ہے کہ آپ کے ملک میں لوگ آئین تبدیل کر رہے ہیں, ری رائٹ کر رہے ہیں, جن کا جو اختیار نہیں ہے. یا اگر میرے اختیار پہ میں بولوں جی آج آئین میں جو مجھے سوٹ کرتا ہے وہ میرے لیے آئین ہے, ایسے نہیں ہو سکتا, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو ہمارا کنسنسس کا ہی پیپلز پارٹی کے چیئرمین محترم بلال بھٹو زرداری صاحب کا, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا, پوری پیپلز پارٹی کا یہی موقف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل کنسنسس بنے اور ہم کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی بھی کوئی اچھی بہتری کی تجویز لے کے آتی ہے تو مور دین ویلکم. جو کہ امید اس لیے کم ہے کہ وہ جو فرعون وہاں بیٹھا ہوا ہے جس کا ایجنڈا کچھ بھی نہیں ہے, نہ اس کو آئین کا پتہ ہے نہ اس کو کسی اور چیز کا پتہ ہے. اس فرعون کا صرف اور صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نقصان کیسے پہنچایا جا سکے. ہر ایک نے اپنی حفاظت کرنی ہے. آئین کی حفاظت ہمارا کام ہے جو کہ ہم ہر نیج پہ پہنچ کے آئین کی حفاظت کریں گے. نمبرز ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو پاس ہو جائے گی. ہم کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کریں گے جس طریقے سے جو آج کل ہمارے انفارچونیٹلی کچھ لوگ اپنے فیصلے گن پوائنٹ پہ عدالتوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں. یہ بس میری مرضی ہو گئی, یہ بس ہو گیا, یہ تھپڑ ماری, ڈیم فنڈ میں پیسے دے دیے, بس ہو گئے. یہ ہم نہیں کریں گے. لیکن یس ہم یہ ضرور کریں گے کہ ہم اپنا آئینی حق آئین کے دائرے میں رہ کر ہم اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچیں. جہاں آپ کا دوسرا سوال تھا دیکھیں جی, پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے. ہم کہتے ہیں جس کو مظاہرہ کرنا ہے مظاہرہ کریں. پی ٹی آئی کو جہاں مظاہرہ کرنا ہے ہم اس کو پانی پلائیں گے, جگہ دیں گے, جو ان کو سہولیات چاہیے ان کو کھانا بھی کھلا لیں گے وہاں پہ. لیکن اگر انہوں نے پھر بسوں کو آگ لگایا اور انہوں نے جو ہے وہ کہ ہم یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے, وہ کرنے نہیں دیں گے. باقی ان کا آئینی اختیار جو ہے ہم ان کو وہ آئینی اختیار کرنے دیتے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتہ. اور وہ جو نوٹیفیکیشن کی آپ بات کریں, نوٹیفیکیشن نکالنا فیڈرل گورنمنٹ کا ثوابدید اختیار ہے. وہ چاہے آج نکال لے, چاہے 25 کو نکال لے, 26 کو صبح کو نکال دے, ان کی مرضی ہے. دیکھیں جی, تحمل کا سب کو اختیار ہے. سب تحمل کے ساتھ کام کریں. کسی بھی میں بھی جتنی بھی باتیں کی میں نے کسی جج کی توہین نہیں کر رہا, میں نے کسی کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کر رہا, کسی کے لیے بدتمیزی نہیں کر رہا. تو میں سب سے میری گزارش ہوگی, چاہے ہمارے وکلا برادری ہو, چاہے ہماری سول سوسائٹی ہو, ہر کوئی اخلاق کے دائرے میں اپنی تنقید بھی کرے, اپنے اعتراضات بھی جمع کرے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی پرائم منسٹر تھے عمران خان, انہوں نے قاضی فیصل صاحب کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا, اور جب ریفرنس بھیجا اس کے بعد پھر جب دوبارہ یہ چیف جسٹس بنے قاضی صاحب, تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی مجھ سے غلطی سے ریفرنس ہو گیا, مجھے ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اور پھر اب انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے بلیک میلنگ میں نہیں آ رہے تو پھر ان کے خلاف مہم چلائی گئی. سوشل میڈیا پہ گری ہوئی مہمیں جو ہے انہوں نے قاضی فیصل صاحب کے خلاف چلائی ہیں, جو کہ قابل مذمت ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی کیریکٹر ہے کہ وہ یہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کیریکٹر ہے کہ جی آپ سب کے ساتھ بدتمیزی کرو, سب کے خلاف مہمیں چلاؤ. میں کہہ رہا ہوں ان کو ابھی تک آنچ بھی نہیں آئی جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ظلم دیکھا ہے, جو پیپلز پارٹی نے ظلم دیکھا ہے. ہم نے کسی عدالت کے خلاف تحریک نہیں چلائی, کسی عدالت پہ ہم نے حملہ نہیں کیا, کسی جج کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی, کسی کو گالم گلوچ نہیں کی.